تحریر کا نام ہے مڈل کلاسیے. سماعت فرمائیں. پاکستان میں دو لوگ بڑے اطمینان سے ہیں، غریب اور امیر. یہ جو درمیان والے مڈل کلاسیے ہیں، صحیح بیڑا ان کا غرق ہوتا ہے. یہ رکھ رکھاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ گھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئے. ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب. امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں. پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے. درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس ہوتا ہے. امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ اسے امیر. یہ مڈل کلاس کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ہینڈ. اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا. گاڑی ہوتی ہے لیکن کوئی 10 سے 12 سال پرانی. گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن عموماً ایئر کولر ہی چلتا ہے. کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال ہیں. گھر میں یو پی ایس تو ہوتا ہے مگر اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے. اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ. اس کے گھر میں ہر ہفتے لمبے شوربے والا چکن بنتا ہے. یہ اپنے بچوں کو پارک اور سیر و تفریح کے لیے جب باہر لے کے جاتا ہے تو عموماً گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کے نکلتے ہیں. اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے لیکن کبھی 500 سے زیادہ نکلوانے کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی ہمت. یہ دن رات کوئی ایسے بزنس کے منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے. اس کی گاڑی بھی صرف سردیوں میں ہی بڑے کمال کی کولی کرتی ہے. یہ جب بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ پر جاتا ہے تو 6 افراد کی ساری فیملی 2 برگرز میں ہی بھگت جاتی ہے. یہ اگر ظاہر کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو دوست احباب ادھار مانگنے آ جاتے ہیں. نہ بتائے تو کوئی منہ نہیں لگاتا. یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے. اصل میں یہ غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کی ساری زندگی کمیٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے. پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کئی زیادہ تعداد میں مڈل کلاسیے موجود ہیں لیکن یہ کسی خاتے میں شمار نہیں ہوتے. ہمارے ہاں وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے اور جس کے پاس نہیں وہ کسی فٹ پاتھ پر نیند پوری کر لیتا ہے. پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے. رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق. غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاسیے ہی پال رہے ہوتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی رکھتے ہیں. یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے. بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریبوں سے ہی بدتر گزرتی ہے. انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں کہ ان کے پاس کیا ہے. آپ نے کبھی لوئر ایلیٹ کلاس یا ایلیٹ کلاس کی ٹرم سنی؟ لوئر غریب اور اپر غریب بھی نہیں سنا ہوتا. صرف لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. لوئر اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا. لوئر والا موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے اور اپر والا کوئی پرانی گاڑی رکھ لیتا ہے. ان کے پاس تو قربانی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے
ये ईद उल अजहा पर कुर्बानी की इस्तिताअत ना रखने के बावजूद किसी ऊंट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी जिंदगी घर के फालतू लाइट्स ऑफ करने में और बिल कम करने के मंसूबे बनाने में गुजर जाती है। ये मोबाइल में भी 100 रुपए वाला कार्ड ही डलवाते हैं और बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। घर वालों को आगाह कर देते हैं, एक मिस कॉल मारूं तो मैं घर आ रहा हूं और अगर 2 मारूं तो मैं लेट हूं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते हैं और कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि 1 महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सके। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दे तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देता है। इनकी अक्सरियत चूंकि पढ़ी लिखी होती है, लिहाजा किसी से भीख नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते। इनके पास बेटियों की शादी करने के पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद किसी को दुख में देखें तो खुद भी आप दीदा हो जाते हैं। इनकी घर की काम करने वाली मासी, वो मासी चूंकि दीगर मुख्तलिफ घरों में भी काम करती है, इसलिए रमजान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो का आटा और 4-5 माह का राशन इकट्ठा कर लेती है। लेकिन मिडिल क्लास ये परेशान रहते हैं कि अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाए थे वो खत्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ज़कात गरीबों को जाती है, भीख के पैसे भी कोई गरीब ही लेता है, फितराना भी गरीब का नसीब बनता है। लेकिन गरीब ये सब लेकर भी कोई काम करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि इसने तो तय कर लिया है कि काम इन्होंने नहीं करना और ना ही ये इनकी जिम्मेदारी है। बेकारी वो वाहिद तबका है जो कभी भी किसी को भीख नहीं देता। आप किसी बेकारी को जरा किसी काम की ऑफर तो करें, जो सुनने को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मिडिल क्लासिया क्या करे, ये ना ज़कात मांगता है, ना फितराना, ना भीख। ये सिर्फ कुड़ता है, सिसकता है और फिर मर जाता है।